برائی کا شکار چھوٹ سکتا ہے، اس کا نشانہ چھوٹ سکتا ہے، مالک کائنات کے نشانے سے تو بے خبر کوئی نہیں، ہر آن ہر گھڑی تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے علیم بذات الصدور، کہاں بچ کے جائے گا میری نظر سے؟ ہائی الرٹ کیمرے ہمارے پہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں، رات کو سو رہے ہیں باتھ روم میں، پردے میں، اندھیرے میں، کھلم کھلا ہے، کیمروں کی اللہ اکبر عکس کے اندر آپ میں آ رہے ہیں، ہر وقت کے نظارے پہنچ رہے ہیں اس کے پاس۔ مووی کی مووی بن رہی ہے، ریلیں کی ریلیں بن رہی ہیں، نہ اللہ کی قسم اس کی سیاہی ختم ہو رہی ہے، نہ قلم گھس رہی ہے، نہ کتاب کے صفحے کم ہو رہے ہیں، لکھتا ہی جا رہا ہے، لکھتا ہی جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے۔ یہ لکھنا اس کا اس وقت بند ہوگا جب آپ کی میری آنکھ لگے گی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو دعا کرو اس وقت آنکھ لگے، اس وقت آپ کی میری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، تاکہ تمت بالخیر کی جگہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بازاروں میں گانا سنیں گے، دکانوں پہ گانا سنیں گے، گلیوں میں گانا سنیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے تو اخباروں کے اندر پڑھا، ہم نے تو میڈیا کی خبروں کے اندر دیکھا، سندھ کے اندر 750 اساتذہ استاد استانیاں بھرتی کر گئی، تیرے میرے بچوں کو موسیقی اور ناچ گانا سکھائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں جب اسکولوں کے اندر جاتے ہی تعلیمی معیار بھی گانا بن جائے گا۔ علماء اکرام نے، سندھ کے علماء اکرام نے فیصلہ کر لیا، اگر 700 تنخواہ لے کے ناچ گانا سکھائیں گے تو ہم انشاءاللہ تمہارے اداروں میں بغیر تنخواہ کے آ کے محمد کا دین سکھائیں گے۔ مولوی کیا کرے، جتنا اس کے بس کی باتیں کر رہا ہے۔ ناچ گانا سندھ کے اندر ہو یا پنجاب کے اندر ہو یا تیری میری شادی کے اندر ہو، خدا پاک کی قسم اس کی نحوست، اس کا وبال ساری انسانیت کے اوپر پڑتا ہے۔ کسی کو نماز کا کہہ لو سننے کو تیار نہیں، گھر کے اندر کئی دن ہو گئے کوئی قرآن کھول کے دیکھنے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ 12 بجے 10 11 بجے اٹھنے کا ہمارا معمول بن گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ صبح کی برکتیں کہاں چلی گئی، صبح کا نور کہاں چلا گیا، صبح کی خیر و خوبیاں کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، باتھ روم سے آ رہے ہیں اور بغیر ہاتھ دھوئے دسترخوان پہ بیٹھ کے چائے پاپے یا کھانا کھا رہے ہیں، بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی؟ رات بیوی کے پاس گئے، اگلا دن سارا گزر گیا، یار شام کو نہائیں گے، رات 12 بجے بیوی سے ملاپ کر کے فارغ ہوا، اگلے 12 گھنٹے تک تیرے پاس رحمت والے فرشتے نے پھٹک کے نہ دیکھا، بتا تیری دکان، تیرے کاروبار، تیری نوکری کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ چل رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، چلاتے رہو، بس ایک وقت آپ پر میرے آنے والا ہے، یقین جانو ایسی جگہ گاڑی آ کے کھڑی ہو جائے گی میرے عزیزوں کہ جہاں پر میرے عزیزوں آپ کو مجھے کوئی مکینک نہیں ملے گا، ایسی جگہ گاڑی آ کے کھڑی ہو جائے گی، نہ پیچھے جانے کا راستہ نظر آئے گا، نہ آگے جانے کا راستہ نظر آئے گا، فرشتہ ایسی ہری جھنڈی آپ کو مجھے دکھائے گا، خبردار اب بچوں والا اسٹیشن ختم ہو گیا، اب بیوی والے اسٹیشن کو تو نے کراس کر لیا، اب باپ دادے والے اسٹیشن کو تو نے کراس کر لیا، اب آخری تیری موت کا اسٹیشن ہے جس کے اوپر موت لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر تم اب اس گاڑی سے نیچے اترے گا، اب تجھے پتہ لگے گا کہ زادیرہ کیا لے کے آیا، پردیس کے اندر جاتا ہے اپنا تولیہ، اپنا جوتا، اپنے کپڑے، اپنا برش، اپنا صابن ساتھ لے کے جاتا ہے، ضروریات زندگی کے لیے، کھانے پینے کے لیے اپنا پیسہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یقین جانو جو بچے آپ کو مجھے کفن پہنائیں گے، جو باپ کے میرے بھائی آپ کو مجھے کفن پہنائیں گے، 2 چادریں بغیر سلی ہوئی ہوں گی، کوئی اس کے اندر سوئی دھاگا نہ ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی خصہ ہوگا، نہ کوئی پیسہ ہوگا، امال کی گٹھڑی کا آپ نے میں نے کبھی سوچا کوئی نہیں، امال کی گٹھڑی کا آپ کو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی شہادت کا ذکر کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ کے رونے لگ جاتے، آپ کا غلام کمبر آپ سے کہتا علی کیا بات ہے، آپ نماز پڑھتے ہوئے روتے ہو، کھانا کھاتے آپ نہیں روتے، سوتے ہوئے آپ نہیں روتے، کاروبار کرتے آپ نہیں روتے، کھانا کھاتے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ غلام کمبر سے کہتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کا کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس کی مرضی ہے قبول کر لے، اس کی مرضی منہ پہ مار دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔
فجر کی نماز آپ نے میں نہیں پڑھی، جمعے کی پڑھ کے جائیں گے، عصر کی پڑھیں گے، مغرب عشاء کی پڑھیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے یہ نہیں پتہ لگے گا کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت کی تلاوت کی، کیونکہ اللہ اکبر راہ پہ آ جانے، اتوا پہ آ جانے، جس راستے پہ میں نے جانا ہی کوئی نہیں۔ جنت تو آپ میں اپنے باپ دادا کی زمینوں میں الاٹ کرا کے آ گئے۔ جسے بازار میں دیکھ لو جنت کا حقدار بنا پھرتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمڑا کیوں دڑوایا؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پہ برچھیاں کیوں مروائی؟ اگر جنت ایسے ہی مل جاتی تو کربلا کے اندر آنے والوں کا قصور کیا تھا؟ اپنے ملک کا نظام دیکھ لو کیسی گرما گرمی ہے۔ اللہ اکبر، اقلیت نشست تو دور کی بات ہے، اقلیت تو دور کی بات ہے، غیر مذہب تو دور کی بات ہے، غیر مسلم تو دور کی بات ہے۔ جس گھر کے اندر بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، بیوی شوہر پر الزام تراشی کرے، شوہر بیوی پر الزام تراشی کرے، اس زمین پہ زلزلے نہ ہے تو اور کیا ہے؟ تجارت کا آپ کے میرے بڑا بیڑا غرق ہو گیا، بھائی بھائی سے ادھار مانگ رہا ہے، پہلے سود پہ پوچھ رہے، بتا اس کے بدلے کیا دے گا؟ کھانوں کے ذائقے ختم ہو گئے، گندم کے ذائقے ختم ہو گئے، آٹا کسیلا لگ رہا ہے، سالن بے ذائقہ ہو گیا۔ تجھے پتہ ہے سالن بے ذائقہ کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، روٹی بے ذائقہ کیوں پکی؟ کیونکہ پکانے کھلانے والی بے نمازی ہے۔ ایک ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اللہ اکبر، کسی نے بھی فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا اور سارے کے سارے حسین کے سجدے کو یاد کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے، پتہ نہیں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، پتہ نہیں ہم نے سمجھنا ہی ختم کر دیا ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کو دیکھ لو، کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ کے اندر پورا پورا گلاس پانی پی کے ڈکار مارتے ہیں۔ اللہ اکبر سے کہہ دو یار تو سنت کے مطابق پی لے، کہنا میں نے تیرے بڑی لگی سی۔ اللہ اکبر، اس گلاس کا تجھے اتنا بڑا حساب دینا پڑے گا جب اللہ قیامت کے دن سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جہنمیوں کے پیشاب اور پخانے والی جگہ سے نکلنے والا خون پلائے گا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر نکلے، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی کمر پر تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، عرض کیا رسول اللہ بوڑھے کب سے ہو گئے؟ آپ تو جوان اندر گئے تھے، آپ پہ بڑھاپا کیوں آ گیا؟ آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس بیٹھ کے گیا، سورہ ہود اور سورہ نبا سنا کے گیا، جہنم کی ہولناکیاں سن کے میں محمد بوڑھا ہو گیا۔